آج تک میں نے کبھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں سننے کے لیے بھی شرکت نہیں کی، اسٹیج پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے میں جو شروع ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بہت صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ آزادی سے 10-11 سال پہلے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں کا رول، ملک کے مسلمانوں کا کردار، ملک کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا، اس وقت مسلمانوں کی ایک تعداد تو وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ اس ملک میں ہم کو انصاف نہیں مل پائے گا۔ ملک کے بٹوارے کے بعد، ملک کی تقسیم کے بعد ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا، ہمیں انصاف کو قائم کرنے اور پانے کے لیے ایک الگ ملک چاہیے ہوگا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ یہ رائے رکھتے تھے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ رائے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دلال قسم کے، ملت فروش قسم کے لوگ تھے، جیسا کہ آج کل بہت کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مغربی یوپی میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ، اتنے ہی خلوص کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ غیر عملی بات ہے، نان پریکٹیکل اپروچ ہے، سارے ملک کے لوگ دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہو پائیں گے اور اسلام بدنام ہوگا۔ آپ اسلام کے نام پر ملک بنائیں گے لیکن اسلام پر عمل نہیں کر سکیں گے، اسلامی نظام کے مطابق وہاں سب کو انصاف نہیں دے سکیں گے، وہاں کے کمزوروں پر، وہاں کی مائنورٹیز پر وہاں بھی ظلم ہوگا۔ یہاں جو ظلم ہوگا مائنورٹیز پر ہو، کرسچنز پر ہو، مسلمانوں پر ہو، سکھوں پر ہو، او بی سیز پر ہو، شیڈولڈ پر ہو، وہ سب ہوگا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سب ہوگا، اس کا بہت خطرہ موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوگا، اس سے اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام کے نام پر اگر آپ کوئی الگ ملک بنائیں گے تو وہاں جو ظلم ہوگا، وہاں جو برائیاں ہوں گی، وہاں جو ناانصافیاں ہوں گی، وہ اسلام کے نام پر ہوں گی اور اس سے اسلام بدنام ہوگا۔ اس وقت جو لوگ، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر اور محسنین، وہ سب کے سب بہت عظیم لوگ تھے، ان میں دو رائے چلتی تھی، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ملک دوسرا اسلام کے نام پر نہیں چاہیے، ہم بھارت میں ہی رہیں گے، ان میں دو رائے والے بزرگ تھے ہمارے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بنیاد کو سمجھیں، اس فلسفی کو سمجھیں جس کے تحت میرے اندازے اور بلکہ علم کے مطابق سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بنائی گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایسی بیماری ہے
جس کی وجہ سے میرا منہ بہت سوکھتا ہے، بہت ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتا ہے، مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ کچھ بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ کانگریس کے ساتھ، اور اس وقت ملک میں ایک نیشنل پارٹی صرف ایک تھی، کہ کانگریس کے ساتھ جنگ آزادی میں بلا کسی شرط اور معاہدے کے شریک نہ ہوا جائے، اندھا بھروسہ ہرگز نہ کیا جائے۔ بلکہ پہلے ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں جس میں ملک کے دوسرے کمزور طبقوں کو بھی برابر کا حصہ دیں، ان کے حق کے مطابق ان کو حصہ دیں، عزت کے ساتھ اس پارٹی میں ان کو شامل کریں، اور وہ پارٹی کانگریس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، کانگریس کی قیادت کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ، پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ، ڈاکٹر راجندر پرساد کے ساتھ، جو کانگریس کے پالیسی میکر تھے، ان کے ساتھ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں ہمارا ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے۔ اگر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی CWC اس معاہدے کو تسلیم کر لے، ہماری شرطوں کو مان لے، تو ہم آزادی کی لڑائی میں کانگریس کے ساتھ بھرپور شرکت کریں۔ ہم تو اس سے بہت پہلے سے اکیلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مجھے اس کی تفصیل یہاں میں نہیں بتا پاؤں گا ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور جو اہم بات مجھے آپ سے کہنی ہے، خاص طور پر اس DPI کے کیڈر سے اور آپ سب لوگوں سے، علماء کرام سے، مدرسوں کے اساتذہ سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کی پوری تفصیل نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہمارے ان بزرگوں کی اکثریت نے اس وقت یہ کہا کہ بھائی اس وقت کچھ کانگریس کے سامنے شرطیں رکھنے کا موقع نہیں ہے، یہ لوگ اتنے دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، بزرگوں کا جملہ نقل نہیں کر رہا، اگلا جملہ، کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو مہاتما ہیں، مہاتما کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ تو شیروانی پہنتے ہیں اور اس شیروانی کی جیب میں گلاب کا پھول لگاتے ہیں اور سر پر ایک نہرو کیپ بھی لگاتے ہیں، اور یہ تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، یہ کہاں جھوٹ بولیں گے؟ ظاہر ہے جو خود جھوٹ نہیں بولتا وہ یہی گمان کرتا ہے کہ سامنے والا بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ سامنے والے کی اصل حقیقت کو اگر صحیح طور پر جج نہ کر پائیں تو یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اکثر اوقات میں یہ بھی ان کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ لیکن انہی بزرگوں میں، اب غور سے سنیے گا، انہی بزرگوں میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسلامی قانون کے ایکسپرٹ، پوری دنیا میں شاید اس صدی میں اسلامی مسلم لا اور اسلامی فقہ اور جورسپروڈنس کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہ مصر میں موجود تھا، نہ سیریا میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، کسی ملک میں اتنا بڑا عالم نہیں تھا جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، امارت شرعیہ کے بانی، ان کی بالکل دوسری رائے تھی۔ وہ اسٹرانگلی یہ رائے رکھتے تھے کہ بغیر کسی شرط کے کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل یہ خودکشی ہوگی، کسی قیمت پر اندھا اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا کہ آج
تم آزادی کی لڑائی ان کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں لڑ رہے ہو، تمہیں کو زیادہ شہادتیں دینی پڑیں گی، موت کے لیے یہ تمہیں کو آگے بڑھائیں گے، انگریزوں کی پھانسیوں کے پھندے تمہیں کو زیادہ چومنے پڑیں گے، اور جیلوں سے لے کر کالا پانی تک سب کی آبادی کا ذریعہ تم ہی بنو گے۔ لیکن جب ملک میں آزادی ہو جائے گی، ملک آزاد ہو جائے گا، تو یہی مہاتما اور یہی لوگ جو بڑے مقدس اور مہذب اور بڑے مذہبی اور دھارمک نظر آتے ہیں، یہ تم کو دھکا دے کے باہر نکال دیں گے اور پھر تمہارا قتل عام ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے ویژن پر، ان کی بصیرت پر، اور مجھے یاد آتا ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کے، ایمان والے کی بصیرت، اس کے ویژن، اس کے فہم سے، اس کی سمجھداری سے ذرا ہوشیار رہنا، محتاط رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی روشنی سے وہ سب دیکھ لیتا ہے جو تم عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی رائے یہ تھی، جس پر وہ آخر دم تک جمے رہے، کہ اپنی سیاسی طاقت بناؤ اور پھر معاہدے کرو۔ جو معاہدہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتا ہے، جو معاہدہ مضبوط پوزیشن میں آنے کے بعد ہوتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں سامنے والے لوگ، اور اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اگر وہ دھوکے اور وعدہ خلافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہی اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پر شاید پہلی بار کسی عام مجمع کے سامنے یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، جن سے ملنے کے لیے نہرو، راجندر پرساد، جے پرکاش نارائن میرے بچپن میں گھر پہ آیا کرتے تھے، میرے والد صاحب اسی رائے کے حامی تھے جو رائے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی تھی کہ اپنی سیاسی طاقت بناؤ اور پھر ملک میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ ضرورت پڑنے پر برابری کی سطح سے معاہدے کرو۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی سیاسی بصیرت کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے اور بہت کچھ لکھ کر گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگ اور اہل دل موجود تھے، لیکن سیاسی بصیرت، نیک سیرتی کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ، جیسا کہ ابھی ترپاٹھی جی نے کہا، اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ وہ جو رائے رکھتے تھے، جو سیاسی بصیرت رکھتے تھے، ابو المحاسن سجاد صاحب، وہ والد صاحب نے لکھا بھی ہے اور کہتے بھی تھے کہ میں نے کسی اور شخصیت میں وہ سیاسی بصیرت اور وہ سیاسی سمجھداری کبھی نہیں دیکھی جو میں روز مرہ مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کے مضامین پڑھ کر، جلسوں کے خطبہائے صدارت سن کر، جمعیت علماء ہند کے بڑے سالانہ جلسوں میں اکثر ان کا خطبہ صدارت ہوتا تھا، بلکہ جمعیت علماء کے بانیوں میں مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کی کلیدی اور بنیادی حیثیت تھی۔ اور اگر بہار میں جو انہوں نے پہلے جمعیت علماء بہار قائم کی تھی اس کو بنیاد مانا جائے جمعیت علماء ہند کا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور غالباً صحیح کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے اصل بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب تھے۔ میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہتا تھا، حضرت والد صاحب نے میرا جو نام سجاد رکھا، یہ انہی شخصیت کے اور انہی اسی موقف اور رائے کے سے شدید اتفاق، ہم آہنگی اور محبت کے وجہ سے
انہوں نے میرا نام سجاد رکھا۔ شاید یہ اس عظیم شخصیت کے نام کی برکت تھی کہ بچپن سے میرے دل میں یہ نظریہ پختہ ہوا۔ سینکڑوں مضامین اس پر لکھے، 50 لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر احساس کمتری ایسا کہ لوگ اس کی ہمت ہی نہیں کر سکے۔ اور جو راستہ آزادی کے بعد سے آج تک اب تک تقریباً ہم نے اختیار کیا، وہ راستہ کیا تھا اور اس کے کیا نتیجے نکلے، کیا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال سے کام لیا کرتا ہوں۔ بہت آسانی کے ساتھ اس مثال کی وجہ سے اس راستے کا تعارف ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ راستہ کیا تھا۔